بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 اپریل جمعرات کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی صبح، خوبصورت صبح سے نوازا ہے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم۔ صبح کے پروگرام میں سب سے پہلا سیگمنٹ حسب معمول تاریخ ہندوستان ہی ہے۔ پچھلی قسط میں سے شروع ہوئے ہیں ہم، اور آج بھی اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ جو 2 چینی سیاح ہندوستان میں آئے، انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے، کیونکہ جو مقامی لوگ تھے ان کی کوئی خاطر خواہ کتابیں نہیں ملی جس میں ان کی معاشرت کے بارے میں، معاشی حالات کے بارے میں، معاشرتی حالات کے بارے میں، سیاسی حالات کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، تہذیب و تمدن اور بود و باش کے حوالے سے کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ لیکن ان 2 چینی سیاحوں نے، ٹورسٹوں نے نہایت ڈیٹیل کے ساتھ، اور خاص طور پر جو دوسرے نمبر پر، یعنی پہلے تو آئے تھے نا ماہیان، میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا تھا، دوبارہ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ جو سب سے پہلا ٹورسٹ آیا نا چائنا سے، جس نے سفر نامے لکھنے کی زحمت کی ہے، اس کا نام تھا ماہیان۔ جی یہ رہا اس کا نام، ماہیان۔ اور دوسرا جو آیا تھا، دوسرا سیاح جو آیا ہے، اس کے 23 سال بعد، یہ بتاتے ہیں جی تقریباً 400 عیسوی میں یہ ہندوستان آتا ہے۔ اس کے بعد اس کے تقریباً کچھ 40-50 سال کے فاصلے سے یا قربت سے ہیو آن سانگ جی یہ دوسرے نمبر پہ سیاح ہیں۔ ان دونوں نے ایسے اپنے سفر نامے لکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے جن کو سفر نامے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو 2-4 سالوں میں یہ کام مکمل نہیں کر پائے ہوں گے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوسرے سیاح تھے، جن کا نام ہیو آن سانگ تھا، یہ تقریباً 15 سال کے عرصے میں انہوں نے پورے ہندوستان کا چکر لگایا، سیر کی۔ ہندوستان کا کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں سے یہ ہو کر نہیں پلٹا، جہاں پہ اس نے قیام نہ کیا ہو، جہاں کے حالات زندگی سے تعارف نہ حاصل کیا ہو۔ یہ بتاتا ہے، اس نے زیادہ تفصیل کے ساتھ، ہیو آن سانگ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے ہندوستان کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلے تو داخل ہوا وہیں سے کشمیر میں، یعنی کوہ ہمالیہ سے کشمیر میں، کشمیر کے بعد پنجاب میں، پنجاب کے بعد یہ سندھ کی طرف بڑھا، اور اس سے آگے پھر یہ گجرات کی طرف اور کالنگا کی طرف، اور اس کے بعد پھر جناب علی یہ اڑیسہ کی طرف اور مہاراشٹر کی طرف۔ یہ وہ بڑے بڑے ملک تھے، شہر تھے، جن کو یہ خاص طور پہ جو راجپوتانہ تھا، یہ بہت بڑا علاقہ تھا، راجپوتانہ ایک ملک تھا پورا۔ یہ میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم اسے 15-20 سال تو لگے ہوں گے یہ پورے ہندوستان کا جائزہ، اور پھر جس باریک بینی سے اس نے وہاں کے واقعات لکھے ہیں، وہ چھوٹے قیام کے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس کا قیام لمبا تھا ہر ملک میں، ہر شہر میں، اور یہ بتاتا ہے خاص باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو اس ہیو آن سانگ صاحب نے اپنی سفر ناموں میں لکھی ہیں۔ کہتا ہے کہ جی جہاں بھی میں گیا ہوں، جس ہندوستان کے جس ملک میں، جس شہر میں بھی گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا کیا ہے کہ لوگ خوشحال ہیں اور خوشی رہ رہے ہیں، اور 2 بڑے مذاہب کی پیروکاری کر رہے تھے۔ 2 نمبر 1 بدھ مت، اور دوسرا ہندو دھرم۔ یہ 2 مذاہب تھے بڑے والے، چھوٹے تو کافی تھے، اور دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو کوئی کسی قسم کی قدغن کسی پر نہیں تھی۔ جہاں پہ وہار تھے، وہاں مندر، وہار کہتے ہیں بدھ مت کی عبادت گاہوں کو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔
जहाँ जहाँ विहार बने हुए थे वहाँ वहाँ मंदिरों की भी कसीर तादाद पूरे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलती थी। और वहाँ के यानी इबादत गाहों के, चाहे वो बुद्ध मत के हों या हिंदू धर्म के, वो विहार हों या फिर मंदिर हों, वहाँ का इंतज़ामों इंसराम मुल्क के राजा या बादशाह के जिम्मेदारियों में आता था। वहाँ पे रहने वालों के लिए, वहाँ पे तबलीग का काम करने वालों के लिए खर्च अखराजात जो थे वो सारे के सारे सरकारी तौर पर शाही खजाने से अदा किए जाते थे। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसने बहुत अच्छी बताई है कि ऐसा कुछ नहीं था कि दिन दिहाड़े लोग कत्लो गारत करते हों या डाका डकैती होती हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ, बहुत कम। इवन जो काजी साहिबान जो अदालतें लगा के जजेस बैठते थे या कोतवाल हुआ करते थे, उनके पास भी बहुत कम मुकदमात आते, वो सारा दिन मक्खियाँ ही मारते रहते थे। लोग खुले दरवाजे छोड़कर अपने काम को निकल जाते, ताला तक नहीं लगाते थे अपने मकानों को, इसलिए कि चोरी चकारी का रवाज नहीं था। इसके अलावा इसने ये लिखा है कि किसी एक मजहब को दूसरे मजहब पर फौकियत हासिल नहीं थी। अपनी मर्जी से अपना मजहब लोग इख्तियार करते और दूसरे मजहब वाले उसमें टांग नहीं अड़ाते थे, उस पर इतराज़ नहीं करते थे। और जो ख़ास तौर पर अगर कोई बंदा खिलाफ कानून कोई हरकत करता या किसी जुर्म का मुर्तकब होता, तो जो मकामी बादशाह या राजा होता वो उसे दंड सुनाता। दंड का लफ्ज उसने लिखा है, ये देखें बड़े मजे का बात, ये इस पे बात करता हूं मैं। दंड, ये दंड क्या होता है? ये हिंदी का लफ्ज है दंड। जी ये रहा दंड। ये दंड क्या होता है पता है आपको? दंड होता है, हम इसे एक तो मसल्स को भी कहते हैं, पट्ठों को, ये जो बाजू के पट्टे होते हैं इन्हें मसल्स को कहते हैं कि ये दंड है। और एक ख़ास किस्म की वर्जिश भी होती है जो पहलवान टाइप लोग करते हैं, उन्हें भी दंड कहते हैं। वो ज़मीन पर उल्टा लेटकर हाथों की तलियों के सहारे अपने पूरे जिस्म को ऊपर ले जाना फिर नीचे लाना, इन्हें दंड कहा जाता था। और यहाँ पे दंड का मतलब क्या है? यहाँ पे दंड का वो मतलब है जिसे हम पंजाबी में डन कहते हैं, भी डन रख ले यार, मतलब तावान रख लो, सज़ा रख लो, सज़ा मुकर्रर कर लो, जुर्माना मुकर्रर कर लो। अगर ये बात में ये बात या काम ना करके दिखा सकूं तो दंड रख लो। तो दंड जो है ना, दंड इसका मतलब है सजा, जजा और सजा देना जुर्म की खिलाफ वर्जी करने वाले को। तो ये राजा की प्योरली जिम्मेदारी होती थी कि अगर कोई खिलाफ कानून काम करता तो उसे दंड सुनाता था, यानी सजा सुनाता। और सबसे बढ़कर ये कि सजाए मौत का कोई तसव्वुर नहीं था। और वहाँ पे जिन लोगों, जो सबसे बड़ा जुर्म हुआ करता था वो होता था बगावत, किसी राजा बादशाह के खिलाफ ऐलान बगावत कर देना, बागी हो जाना। लेकिन इसकी भी सज़ा मौत नहीं हुआ करती थी, इसकी सज़ा होती थी दायां, राइट हैंड यहाँ से काट देते थे। ये सी थी बगावत की सज़ा, जो कैपिटल पनिशमेंट उस वक्त गिनी जाती थी। अब तो कुछ और है, ज़माना ही बदल गया और पता नहीं क्या कुछ यहाँ चीज़ें नहीं आ गई। खैर, दंड का काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ बादशाह राजा के हिस्से में आता था। कुर्बो जवार में सारे राजा आम तौर पर एक दूसरे के साथ जंग का नहीं सोचते थे, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4-5 सदियाँ बाद की बात है, यानी 400 ईस्वी के बाद की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। इसे आप बुद्ध मत के ज़माने का जवाल भी कह सकते हैं, इसलिए कि हिंदू धर्म ने, हिंदुओं के मज़हब ने फिर से अपना उरूज पकड़ना शुरू कर दिया। जो नीचे दब गया हुआ था
وہ دوبارہ دکنی ہندوستان والوں نے اسے بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کی اور لگاتار کرتے رہے، ٹکریں مارتے رہے، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اور جو لین دین ہوا کرتا تھا، وہ یہ چائنیز صاحب لکھتے ہیں، رائٹر لکھتے ہیں کہ جو لین دین تھا وہ اول تو جنس کے بدلے جنس ہوا کرتا تھا۔ مثلا میں نے کسی سے کپڑے لیے ہیں تو اس کو گندم دے دیے، اگر کسی سے جوتے لیے ہیں تو اسے چاول دے دیے ہیں۔ اول طریقہ تو یہ تھا خرید و فروخت کا، لیکن اس کے بعد جو جدید طریقہ اس وقت آیا وہ کوڑیوں کے روپ میں پیمنٹ کرنا۔ اب کوڑی کیا ہوتی ہے؟ جو میری ایج کے بوڑھے لوگ ہیں نا ان کو پتا ہے، اس لیے کہ ہم وہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں کوڈیاں۔ یہ ایک خاص قسم کے اس سائز کے خول ہوتے ہیں، سمندر سے ملتے ہیں، اسے ہم رگڑ کر پتھر پر خوبصورت بنا کے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن جو یہ اب کی جو نوجوان نسل ہے انہیں بالکل پتہ نہیں ہوگا۔ جو میرے ماڈل کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور جو سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا تھا اسے کوڑا کہتے تھے، ہم اسے پنجابی میں کوڈا بولتے تھے، کوڈا۔ اچھا، ان کوڑیوں اور کوڈوں کے حساب سے پیمنٹ ہوا کرتی، ایک دوسرے کو جو قیمت ادا کی جاتی وہ کوڑی یا اسے دمڑی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے چھوٹا سکہ جو ہندوستان میں رائج تھا اسے کوڑی یا دمڑی کہا جاتا تھا۔ تو وہ دمڑیوں اور کوڑیوں کے حساب سے ان کا لین دین ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ وقت گزرتا گیا اور خاص طور پر جب مندروں میں جو برہمن لوگ تھے اور جو تھے وہار یعنی بدھ مت کے عبادت گاہیں، وہاں پہ بخشو لوگ آباد تھے، اور ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ نہ صرف عبادت گاہ کے اندر بلکہ قرب و جوار میں بھی، جو اپنی عبادت گاہوں کے خدام ہوا کرتے تھے، خادمین، ان کے بچوں تک کا خرچہ جو ہے وہ حکومت وقت برداشت کیا کرتی تھی۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ راجا یا بادشاہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کسی ایک ہندو مذہب کا یا بدھ مت کا ہوتا ہوگا، لیکن وہ ہر دو مذاہب کو پوری طرح سے برابری کا سلوک کرتا اور ان کو ہر وہ سہولت مہیا کرتا، اپنے دین کی تبلیغ اور ترویج اور ترقی کے لیے ہر وہ سہولت دیتا سرکاری سطح پہ جو ان کو درکار ہوتی یا جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے، اور ان کو اپنے کم از کم رزق کی، اپنے روزگار کی تلاش کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو برہمن اور بخشو لوگ تھے، یعنی جو اپنے مذہب کے علماء اکرام تھے، بدھ مت کے اور ہندوازم کے یعنی ہندو دھرم کے، ان کے سارے اخراجات، ان کی ساری فیسلٹیز بادشاہ وقت کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہ زحمت نہیں کی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی تہذیب و تمدن اور حالات کے بارے میں، مقامی رہن سہن کے بارے میں کچھ لکھیں۔ انہوں نے کتابیں، تصانیف موجود ہیں بازار میں، لیکن زیادہ تر وہ اپنے مذہب کے حوالے سے ہیں، اپنے مذہب کے حوالے سے اسی کی تبلیغ و ترویج کے لیے انہوں نے لکھی ہیں، لیکن تہذیب و تمدن یا کلچر پر کوئی توجہ نہیں دی ان دا سینس آف رائٹنگ آف بکس۔ لیکن ان دو چینی سیاحوں نے وہ کام کر دکھایا جس پر آج بھی دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں جن سے استفادہ کرتے ہیں، تقریباً 1600 سال، بلکہ اب تو یوں کہیں کہ 17واں بھی 16 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی انہی سفر ناموں سے زیادہ میٹیریل، زیادہ مواد ہمیں ملتا ہے جو چینی ٹورسٹوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے، ہر جو مقامی لوگ تھے پتہ نہیں کیا انہیں سوجھی کہ انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا، حالانکہ ہر ملک کی، ہر دور کی تاریخ جو ہوتی ہے وہاں مورخین ہوتے ہیں، ہسٹری رائٹرز ہوا کرتے ہیں،
لیکن ان کے وہ کام ان کا غیروں نے کیا، یعنی چینیوں نے، اور خاص طور پر چین کے وہ دو بڑے نام جن سے میں نے آج آپ کو متعارف کروایا. پہلے بھی کسی قسط میں بتا چکا تھا اور اب میں نے دوبارہ آپ کو بتا دیا ہے. آج کے پروگرام کو، پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آگے ماشاءاللہ ہم نکلیں گے. مختصراً میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ ہمارا پیارا دین اسلام کیسے پھر عرب ممالک سے نکل کر یہ ایشیا تک کیسے پہنچا، اور پھر ایشیا میں اس نے کیسے اپنے قدم جمائے، اور کون اس کام کے لیے مقرر ہوا، کیونکہ نبی تو کوئی آیا نہیں ہمارے ایشیا میں. اللہ نے کسی نبی کو ادھر بھیجا نہیں ہے، تو پھر یہ کام، نبیوں کا کام اولیاء اکرام سے لیا گیا. ان کے بارے میں تفصیلات اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور ہوتی رہے گی بشرط زندگی. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا لفظ. جی تو آج کا لفظ بڑا مزیدار آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج کا لفظ ہے جی، بہت، آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی آسان ہے. جی یہ کیا لفظ ہے؟ ٹھیک پڑھا آپ نے، مزدور. اور جو یہ کرتا ہے کام اسے کہتے ہیں مزدوری. ایسا ہی ہے، مزدور اور مزدوری ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ مزدور کسے کہتے ہیں؟ کام کاج کرنے والے کو، محنت کش کو، جو دہاڑی پہ کام کرتا اسے کہتے ہیں مزدور. لیکن یہ لفظ فارسی کا لفظ ہے. دونوں الفاظ فارسی کے ہیں، ایک ہی فیملی کے ہیں. اصل لفظ جو تھا وہ مزدور نہیں تھا، وہ تھا مزدور. یہ رہا جی، مزد اور بر، دو الفاظ کا مرکب. مزدور نہیں تھا، یہ مزدور تھا لفظ. مزد کا مطلب ہوتا ہے اجرت، اور ور کا مطلب والا. جیسے جانور، مطلب جس میں جان ہو اس کو جانور، جان والا. مزدور اجرت والا. کچھ آپ کے پلے پڑا نہیں پڑا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یار آپ کمنٹس میں پوچھتے بھی تو نہیں ہو کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. اتنی تو زحمت کیا کریں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، یا پھر شاید یہ مناسب نہیں سمجھتے. خیر، یہ لفظ جی لکھنے والے نے ٹھیک لکھا، کاتب کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے. ہم نے پڑھتے پڑھتے اس کو مزدور سے مزدور بنا دیا، اور مزدوری کو مزدوری بنا دیا. مزدوری اس کو بنا دیا مزدوری. یہ ہوا جی ہمارے ہاتھ سے یہ کام ہو گیا، مزدوری. اور مزدوری کو بنا دیا مزدوری. لکھنے والے نے ٹھیک لکھا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ قاری کی غلطی ہے، یعنی پڑھنے والے کی، ہم لوگوں کی. لیکن کیونکہ یہ غلط العام ہو چکے، اب اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں نے یا آپ نے بالکل بھی نہ کریں. جو غلط العام ہو چکے ہیں نا الفاظ، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو کیا جناب سارا اب یہ ایسا بولا کریں؟ نہیں. غلط الفاظ دو قسم کے ہیں، ایک غلط العام ہے اور دوسرا غلط العوام ہے. جو غلط العام ہو چکے ہیں نا ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، لیکن جو غلط العام عوام ہے، غلط العوام، ان کو درستگی کر لیا کریں. اور خاص طور پر جو عربی کے قرآنک الفاظ ہیں اس میں کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے ہینکی پھینکی کی. دنیا کی واحد زبان ہے
جس پہ تنقید کرنے کے لیے شاید ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، ہزاروں دماغ انسان میں ہوں تو ہی کر سکتا ہے۔ اتنی پیٹنٹ، اتنی پختہ زبان، یقین کریں کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ زبان بھی شاید ڈیوائن ہے، مطلب اللہ کی بنائی ہوئی، کسی انسان کی بنائی ہوئی یہ زبان نہیں ہو سکتی، کہ اس میں ہمیں زیر زبر تک کا شائبہ، ہمیں کہیں خرابی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ جیسے قرآن اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اسی طرح سے اس کی زبان بھی اللہ کی دین ہے۔ واحد زبان ہے جس میں زیر اور زبر لگانے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، نہ صرف اس کا تلفظ بدلتا ہے لفظ کا، بلکہ اس کے معنی اور مطلب میں بھی ڈھیر سارا فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو غلط العام ہو چکی ہے نا، ان کو نہیں ہم نے بدلنا، جو غلط العوام ہے نا ان کی درستگی کی جا سکتی۔ اب غلط العام اور غلط العوام کون کون سے لفظ ہیں، یہ میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیا کروں اسی سیگمنٹ میں، اگر کوئی رہ جائے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ جی، پروگرام کا تیسرا اور مزیدار آخری سیگمنٹ وہ ہے جناب علی آج کی بات۔ جی، آج کی بات آپ سے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے نا، وہ وضاحتیں اپنی ذات کی وضاحتیں دوسرے کے سامنے صرف اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ گناہ گار ہے، مطلب غلطی ہے اس کی، صرف اس لیے وضاحتیں نہیں دے رہا ہوتا کہ میری غلطی ہے، بلکہ بعض اوقات اس لیے بھی وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے نا اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اور جو انسانی دل و دماغ پہ بوجھ ہوتے ہیں نا، وہ صرف غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ میری بات کو پک کر گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے مختصر بات کرنی ہوتی ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جی، تو سیانے بابا جی کی بات کرتے ہیں اینڈ میں اور پروگرام کو کلوز اپ کرتے ہیں۔ سیانے بابا جی نے بیٹھے بیٹھے مجھے یہ کہا، پتر بات یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا کسی بھی لڑکے کی، تو دولہے کی سالیاں ہوتی ہیں جو جوتے چراتی ہیں، چھپاتی ہیں، یہ رسم سالیاں کرتی ہیں، لیکن مسجد سے کون سا سالہ ہے جو اس رسم کو زندہ کیے ہوئے ہے؟ خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اور پاکستان